السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گندم میں جڑی بوٹی مار زہریں جو ہیں وہ گندم پہ کیا اثرات کرتی ہیں، اور اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اس کا جو حل ہے ہم وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ہمارا جو پہلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دوائیاں جو ہیں وہ مختلف سٹیج پہ مختلف حالات میں جو ہے نا وہ اثر کرتی ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو فلوراکسی پائر ہے، یہ اگر دھند اس میں آ جائے، چاہے 1 2 3 دن کے بعد بھی آئی ہے، اگر سپرے کیے ہوئے کے بعد، تو وہ جو ہے نا اس کا اثرات ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن ہوتا وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس کے اثرات لیٹ جو آتے ہیں، اس کا سٹا جو ہے وہ ٹیڑھا رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کہ ایک دوائی جو سٹریس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ دوائی یہ ہیں کہ جس طرح سے اٹلانٹس ہو گئی، تو پلاس ہو گئی، تو یہ جو ہے نا کلاٹری زمینوں میں منع کی گئی ہیں۔ جو کلاٹری زمینوں میں منع کی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، محکمے کی طرف سے ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ کلاٹری زمین میں جو ہے نا یہ برے اثرات کرتی ہیں گندم پر۔ اگر ہم اس کو سپرے کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو وہ تو ہم میں تو آپ کو پلاس یا اٹلانٹس وغیرہ یا فینڈس ایکسٹرا کے بارے میں بتا رہا تھا، کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کلوڈینا یا دوسری بھی کوئی زہر کر دیں تو اس سے بھی جو ہے نا کلاٹھی زمین جو ہے نا، یا سیم زدہ جو زمین ہے، اس پہ وہ جو ہے نا برے اثرات پڑ جائیں گے۔ آگے یہ ہے کہ اگر ہم اس میں تروتر اگر بہت زیادہ آ گیا ہے تو ہم نے جو ہے نا اس پہ سپرے کر دی۔ تروتر پہلے سے زیادہ موجود تھا، ہم نے جو ہے نا اٹلانٹس یا پلاس وغیرہ اس میں سپرے کر دی۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے نا وہ اس میں سٹریس آئے گا۔ ایک تو ہوتا ہے سٹریس سے یہ مراد ہے، میں آپ کو وہ بھی کلیئر کر دوں کہ گندم کی جو ہے نا جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، تو یہ اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں۔ ایک پلاٹ ہے جس کو آپ نے جو ہے نا سپرے نہیں کیا، وہ اوپر جا رہا ہے، اس کی ٹرلنگ پوزیشن یا اس کی جو کلرنگ ہے وہ اچھی ہے، تو جو سٹریس میں آ گیا وہ ایک تو اس کی شکل بھی خراب ہو گئی ہے، دوسرا اس کا گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا لو ہو گیا ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم سٹریس۔ اگر اس میں دوسرا ایک عناصر یہ ہوتا ہے کہ اگر گندم جل جاتی ہے، اگر گندم اس طریقے سے ہی جلتی ہے، یا تو اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کلاٹھی زمین پہ یہ سپرے نہیں کرنی تو ہم نے وہاں پہ کر دی، یا تو جو ہے نا اس کے تروتر بہت زیادہ تھا، ہم نے اس پہ سپرے کر دی، اس طرح سے بھی جل سکتی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 8 ٹینکیاں جو ہے نا فی ایکڑ لگانی ہیں، ہم کسی جو ہے نا مزدور کو جو ہے نا دہاڑی کے حساب سے لگا دیتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، وہ زہر بھی پوری لگا دے گا، وہ 3 ٹینکیوں سے آپ کا سپرے کر دے گا، یہاں پہ ڈبل جائے گا، یہاں پہ زیادہ لگے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے نقصان ہوں گے، وہ جل جائے گی۔ یہ ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا آپ لوگوں سے کہ اس طرح جو ہے نا یہ گندم جل سکتی ہے اگر آپ کا تروتر زیادہ ہے، اگر آپ نے جو ہے نا پانی کا کم استعمال کیا ہے، تو اس طرح سے، یا آپ کی زمین جو ہے نا وہ موزوں نہیں ہے اس زہر کے لیے، یا زمین جو ہے نا بالکل کمزور ہے، تو اس سے بھی آپ کی جو ہے نا گندم جل سکتی۔ لہٰذا جو زرعی ماہرین ہیں ان سے جو ہے نا رابطہ کر کے ہمیں اس کی سپرے کرنی چاہیے، جس طرح جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں اسی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے کہ اس سے آپ کی جو ہے نا گندم جل سکتی ہے ان طریقوں سے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی کلک کر دیں، اور آگے اپنے بھائیوں کو، کسان بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔